خالق کائنات جل جلالہ نے مزید متوجہ کرتے ہوئے ابھی تک جتنی مثالیں تھیں وہ ساری خارج کی تھیں کہ انسان نے دیکھنا تھا سمندر میں چلتے ہوئے جہاز کو، ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کو، یا اس نے شہد کی مکھی کو۔ آخر میں اللہ فرماتا ہے انسان کسی طرف بھی تو غور نہ کر، وَفِي أَنفُسِكُمْ، سر سے لے کے پاؤں تک یہ جو میں نے تمہیں بدن کا شاہکار دیا ہے اس کی طرف غور کرو تو پھر بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے جس نے یہ بدن بنایا وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ تمہارے بدن میں نے کتنی حکمتیں رکھی۔ اللہ فرماتا ہے فی انفسکم، اپنی ذات میں غور کر لو تو تمہیں پتہ چلے گا میری نشانیوں کا، میری قدرتوں کا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تم اپنی جانوں میں دیکھتے نہیں، اپنی جانوں میں تم غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا۔ یہاں تک کہ انسان صرف اپنا چہرہ دیکھے کہ رب ذوالجلال نے انسان کے چہرے کے بالکل سامنے جو ہیں وہ اس کی آنکھیں بنائیں اور کان اس کے سائڈ پہ لگائے۔ اگر اس کا الٹ ہوتا کہ کان سامنے ہوتے آنکھیں سائڈ پہ ہوتی تو سوچو کہ کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے کہ آنکھیں سامنے نہیں سائڈ پہ ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرتوں کا یہ شاہکار ہے کہ آنکھ کو دیکھنے کے لیے سامنے ہونا ضروری ہے، اور کان سائڈ پہ ہو تو پھر بھی سن لے گا۔ کان تو سائڈ سے بھی سن سکتا ہے، یہ نہیں کہ سامنے کسی آواز کو سننے کے لیے تمہیں کان سامنے کرنا پڑے، لیکن دیکھنے کے لیے آنکھ سامنے کرنی پڑے گی۔ تو رب ذوالجلال نے آنکھوں کو سامنے رکھا اور کان سائڈ پہ رکھے۔ پھر خالق کائنات جل جلالہ نے اگر انسان اپنے ہاتھ کو دیکھے، اللہ فرماتا ہے یہ قدرتوں والا، یہ پکڑنے والا جو میں نے تمہیں ہاتھ دیا ہے اس ہاتھ پہ غور کرو۔ اگر یہ بالکل سیدھا سا گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا، اس میں 5 انگلیاں نہ ہوتی، یہ بالکل ملا ہوا ہاتھ ہوتا، اس میں نہ انگلیاں ہوتی نہ پورے ہوتے، یہ بالکل گوشت کا ٹکڑا ہوتا، تو اس سے تم کسی کو مار تو سکتے تھے، کسی کو سہارا نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن فرمایا انسان تجھے کام دونوں کرنے ہیں، جہاں مارنے کی ضرورت ہے وہاں مارنا ہے، اور جہاں کسی کو پکڑنے کی سہارا دینے کی ضرورت ہے وہاں کسی کو سہارا بھی دینا ہے۔ تو سہارا دینے کے لیے اس ہاتھ کا اکٹھا ہونا، کسی چیز کو پکڑنا، اس کے اندر جو موومنٹ ہے اس کا ہونا ضروری تھا۔ تو رب ذوالجلال نے انسان کو ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں عطا فرما دی۔ پھر انگلیاں اگر ملی ہوتی تو بندہ اتنی مضبوطی سے پکڑ نہ سکتا۔ اللہ نے انگلیاں بنا کے اس میں خلا رکھا۔ پھر انگلیوں میں بھی اگر پورے نہ ہوتے، یہ بالکل اکڑی ہوتی، سیدھی ہوتی، تو انسان کا ہاتھ اکٹھا نہ ہو سکتا۔ رب ذوالجلال نے ہر انگلی کے اندر پورے بنائے، اور اگر انگلی کے آخر میں ناخن نہ ہوتا، بالکل آگے نرم گوشت ہوتا، تو پھر صورتحال ان سے پوچھو جن کا ناخن اتر جائے۔ تو رب ذوالجلال نے آگے انگلی کے ناخن بنا دیے تاکہ انگلی کے اندر طاقت رہے، پاور رہے، اور معمولی سی کسی جگہ پہ لگنے سے اسے تکلیف نہ ہو۔ پھر اگر انگلیاں 4 ہوتی، سائڈ پہ انگوٹھا نہ ہوتا، جس چیز کو تم پکڑتے ایک طرف سے پکڑتے دوسری طرف سے نکل جاتی۔ اللہ نے انگوٹھا بنایا، انگلیوں سے پکڑو، دوسری جانب سے پکڑنے کے لیے انگوٹھا بنا دیا تاکہ پکڑ کے اندر نرمی نہ ہو، مضبوطی ہو۔ اس پورے ہاتھ کی ساخت کو دیکھو تو انسان کہنے پہ مجبور ہو جائے گا جس ذات نے یہ ہاتھ میں اپنی قدرتوں کے شاہکار دکھائے ہیں اس ذات کو وحدہ لا شریک ہے۔